ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں جموں کشمیر بینک اگر ان غریبوں سے یہ پیسہ وصول نہیں کرے گا، جموں کشمیر بینک غریب نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں توصیف حمدانی، ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے سامنے ایک انسانی مسئلہ لانا چاہتا ہوں۔ جموں کشمیر بینک کس طرح غریبوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اولڈ ایج فنڈ اور جو ہمارے اپاہج ہے، سرکار کی طرف سے ان کو 1000 روپے کا وظیفہ ملتا ہے، اور جو ہمارے اپاہج ہے ان کو بھی تقریباً یہی 1000 روپے کا وظیفہ ملتا ہے حکومت کی طرف سے ماہانہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، جموں کشمیر بینک اس وقت ان تمام غریبوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ غریب ہوتے ہیں جو ہمارے جو اولڈ ایج فنڈ والے، ان کو گورنمنٹ ماہانہ وظیفے کے طور پر یہ 1000 روپے دیتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہو اس وقت مہنگائی کتنی ہے اور غربت کتنی ہے، بے روزگاری کتنی ہے۔ اس کے بعد ایک بزرگ کو اگر سرکار 1000 روپے کا ایک مہینے کا وظیفہ دیتی ہے، لیکن اس میں بھی اگر جموں کشمیر بینک ان کا ہاتھ مارے گا تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی جینون ہے، یا اس پہ ہماری نظر نہیں جانی چاہیے۔ یہ بہت ایک ضروری اور ایک انسانی مسئلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ تتھے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک بھائی نے ایک میسیج شیئر کر دی۔ اس نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپے آ گیا، اور اس میں تقریباً مینٹیننس چارجز، نیم چینج، ٹائٹل چینج اور ڈپلیکیٹ پاس بک کے نام پر مجھ سے 400 روپے لے گئے۔ یہ ٹوٹل میں ان کو کاؤنٹ میں کر دیتا ہوں۔ نیم چینج کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے ایک سرکولر پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہر شخص کا اکاؤنٹ آدھار سے لنک ہو، لیکن کیا ہوتا تھا جموں کشمیر بینک میں، جس نے خود کو لکھا تھا جس نے خود کو لکھا تھا میرا نام غلام رسول ہے، وہاں جو پاس بک پہ لکھا تھا وہاں غلام رسول لکھا تھا، اور جب ہم آدھار کارڈ بنانے گئے وہاں لکھا ہم نے غلام رسول ڈار۔ تو وہاں نیم چینج کی اب ضرورت ہے، کیونکہ اب آدھار سے لنک آپ کا اکاؤنٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے اب جے کے بینک، اس وقت بھی انہوں ہی نام لکھا تھا، ابھی بھی وہی نام لکھ لے، لیکن اس وقت نیم چینج کی انہوں نے چارجز رکھی ہے۔ چینج کرنے کا جو چارج رکھا ہے وہ 118 روپے رکھا ہے، اور اگر کسی کو ڈپلیکیٹ پاس بک چاہیے اس کو 60 روپے اس لیتے ہیں، اور باقی چارجز آپ کے اکاؤنٹ مینٹیننس کے وہ الگ ہیں۔ میں خدا را مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، یہ غریب اگر اس کو حکومت کی طرف سے 1000 روپے کا وظیفہ ملتا ہے، کہاں سے وہ لائے گا؟ وہ اگر آپ جب ان کو سرکار کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے 1000 روپے، اور اس میں اگر جموں کشمیر بینک ان سے 400 روپے لیتا ہے، جو یہ وظیفہ ملا ہے تقریباً 6 مہینے کے بعد ملا ہے، آج کسی کو ملا ہے، ابھی سبوں کو نہیں ملا ہے، لیکن اس میں بھی اب نیم چینج کے نام پر، ڈپلیکیٹ پاس بک کے نام پر اور اکاؤنٹ مینٹیننس کے نام پر ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں جموں کشمیر بینک۔ وہ ہڈن چارجز ہے، وہ ایسے ہڈن چارجز ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب آپ اسٹیٹمنٹ نکالو گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کے پاس ان تمام چیزوں کی کوئی میسیج نہیں آتی ہے کہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ سے 40 روپے یا 50 روپے نکالی نیم چینج کے نام پہ یا ڈپلیکیٹ پاس بک کے نام پہ۔ یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جموں کشمیر بینک کا۔ جموں کشمیر بینک اب اس غریب عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ ہم سبوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے، سرکار کو ہم ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کسی بزنس مین سے مینٹیننس لیتے ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے وہاں کوئی اعتراض ہے، وہ کماتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو حلال کی روزی روٹی دے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ غریبوں سے اکاؤنٹ مینٹیننس کے نام پہ یہ پیسہ وصولتے ہو، ڈپلیکیٹ پاس بک کے نام پہ پیسہ وصولتے ہو، نیم چینج کے نام پہ پیسہ وصولتے ہو، یہ کتنی زیادتی ہے غریب کے ساتھ۔ یہ اس اولڈ ایج فنڈ اس شخص کے ساتھ کتنی زیادتی ہوگی۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب اس ویڈیو کو آپ ارباب اقتدار تک پہنچائیں گے، ان غریبوں کے ذریعے ہمدردی دکھاؤ گے، اور ہم سرکار کو ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہو 6 مہینے کے بعد اگر سرکار نے، یہ ایک پروسیس تھی، ہم اس پروسیس کو غلط نہیں کہتے ہیں، یہ پروسیس صحیح تھی کہ ہم نے صحیح آدمی تک جس کا حق ہے اس کو اپنا حق ملے گا، وہ صحیح بات ہے۔ لیکن اس پروسیس میں اس طرح کی چوریاں، میں تو اس کو چوری ڈائریکٹ کہتا ہوں، میں اس کو یوں چوری کہتا ہوں، آج تک کسی بھی شخص کو
اکاؤنٹ مینٹیننس کے نام پہ, نیم چینج کے نام پہ, یا ڈپلیکیٹ پاس بک جو چارجز ہوتی ہے جب وہ کاٹی جاتی ہے وہ کوئی میسج نہیں آتی ہے, یا کسی جب ہم دیکھیے ان تمام چیزوں کو میں کیوں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ بزنس مین سے پیسے لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ملازم سے پیسے لیتے ہیں اکاؤنٹ مینٹیننس کے نام پہ, یا ڈپلیکیٹ پاس بک کے نام پہ, یا اکاؤنٹ نیم چینج کے نام پہ, ان سے لیجئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن غریب سے ان عواموں کو ان پیسوں کو لینا, جو غریب محض 1000 روپے کا وظیفہ لیتا ہے سرکار سے, اس کے بعد اگر آپ اس سے 400 روپے نکالو گے, یہ ماہانہ نہیں ہوتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں یہ ایک بار دیا جاتا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے یہ کس طرح کا انصاف ہے 400 روپے غریب کے اکاؤنٹ سے وصول کرنا؟ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ اخلاقی ذمہ داری ہے, ہم ارباب اقتدار کو اس پہ جگائیں گے اور اس عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے. ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اس غریب قوم کی آبیاری کریں گے. اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, جموں کشمیر بینک اگر ان غریبوں سے یہ پیسہ وصول نہیں کرے گا, جموں کشمیر بینک غریب نہیں ہوگا. جموں کشمیر بینک ایک عظیم ادارہ ہے جموں کشمیر کا. اس ادارے کے تئیں ہماری تمام ہمدردیاں ہیں, اس ادارے کے تئیں ہماری تمام احترام ہے, لیکن یہاں پہ جہاں پہ غلط ہوگا وہ ہم غلط کہیں گے اسے. آپ بنے رہیے ونگز ٹی وی کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.